بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 7 گناہ کبھی مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، اے علی، وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق اور عزت کو ختم کر دیتے ہیں اور دنیا و آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ کوئی اس کا مددگار باقی نہیں رہتا۔ بس جیسی ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تم پر برقرار رہے تو کبھی بھی یہ 7 گناہ نہ کرنا۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا، اے علی، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، اور جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا شرک سے بچنا چاہیے۔ دوسرا گناہ جادو کرنا ہے۔ جادو کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جادو حرام ہے بلکہ کفر ہے۔ اگر کوئی اس کو جائز سمجھ کر کرتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ وہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، لہٰذا جادو کرنے سے ہمیشہ بچو، اس گناہ کو بھی نہ کرو۔ تیسرا گناہ کسی کو ناحق مارنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی پیٹھ کو ننگا کر کے ناحق مارا، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے۔ چوتھا گناہ سود کھانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے شیطان نے چو کر پاگل بنا دیا ہو۔ پانچواں گناہ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا ہے۔ کسی کا حق نہ مارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انصاف بہت سخت ہے، لہٰذا کسی یتیم کا مال کبھی بھی ہڑپ نہ کرنا۔ چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ ساتواں گناہ نیک عورت پر تہمت لگانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائے پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ندامت اور توبہ کا ایک آنسو اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے برسوں کی محنت اور عبادت درکار ہوتی ہے۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔